کیا انسان کے گناہ اس کے بزرگوں کے کمالات کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو کیا نصیحت فرمائی اور کیا نام و نمود انسان کو اہمیت دیتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 اور 135 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھے جو گزر گئے، ان کے اعمال کا تعلق ان سے اور تمہارے اعمال کا رابطہ تم سے ہے، ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے بزرگوں اور گزرے ہوئے لوگوں پر بہت زیادہ فخر و مباحات کیا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ گناہوں سے آلودہ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے بزرگوں کے کمالات کی وجہ سے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آیت انہیں خبردار کر رہی ہے کہ تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو، جیسا کہ گزشتہ اقوام اپنے اعمال کی خود ذمہ دار تھیں۔ غرر الحکم میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، عزت و شرف اپنی بلند ہمتوں سے ملتی ہے، بزرگان ماسلف کی بوسیدہ ہڈیوں پر نازاں ہونے سے نہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے اعمال کی بدولت اپنا مستقبل سدھارا ہے۔ فرعون کی بیوی کا شمار بہشتیوں میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے بدعمالی کی وجہ سے راہی جہنم ہوتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کی عدالت اور برحق نظام کے چند ایک نمونے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تو اپنی آخرت کے لیے اعمال بجا لائیں اور تم اپنے حسب و نسب پر ناز کرتے رہو۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، ہر شخص کا مستقبل اس کے اعمال سے وابستہ ہے۔ ہر فرد اور ہر معاشرے کے اعمال کا نتیجہ خود اسی کے لیے ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ تحریف شدہ مذاہب ہرگز موجب ہدایت نہیں ہو سکتے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے خالص دین کی پیروی سبب ہدایت ہے، کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ یہود کا لفظ ہود سے ماخوذ ہے، جس کے معنی خدا کی طرف بازگشت ہے۔ مجمع البحرین میں امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ یہود کا لفظ سورہ اعراف کی آیت 156 کے مطابق لیا گیا ہے، جس میں ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا انا ہدنا الیک۔ اسی طرح کلمہ نصارہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے ماخوذ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، لیکن حنیف کا لفظ حنف سے لیا گیا ہے، جس کے معنی سیدھی راہ پر آنے کے ہیں، جبکہ حنف کے معنی الٹی راہ پر جانے کے ہیں۔ آیت 113 میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے تھے،
اسی طرح عیسائی بھی یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ ان میں سے ہر کوئی یہ خیال کرتا تھا کہ صرف وہی راہ ہدایت پر ہے، جبکہ دونوں گروہ شک میں گرفتار ہو کر سیدھی راہ سے منحرف ہو چکے تھے، اور سیدھا راستہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے جو کبھی شک و شبہے کا شکار نہیں ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دین حنیف اور حق پر مبنی دین یہی ہے کہ اسلام اور حقیقت کو قبول کیا جائے۔ تفسیر برہان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لینا ممنوع ہے۔ یہودی اور عیسائی بغیر کسی دلیل کے ہر ایک ہدایت کو صرف اپنے دین میں منحصر سمجھتے تھے۔ نمبر 2، نام و نمود کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایمان و عمل کی اہمیت ہے۔ یہودی و عیسائی ایک ظاہری نام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بات اہمیت رکھتی ہے تو وہ توحید، ایک خدا کی عبادت کرنا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی غلط اور جھوٹی تبلیغات کا جواب دیا جانا چاہیے۔ نمبر 4، جناب ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی مشرکین میں سے نہ تھے، جبکہ یہودی و عیسائی شرک سے آلودہ اور اس کا شکار ہو گئے تھے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ یہ بنی اسرائیل کا غلط عقیدہ تھا کہ گناہوں سے آلودہ ہونے کے باوجود ان کے بزرگوں کے کمالات کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم سے ارشاد فرمایا کہ اے بنی ہاشم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تو اپنی آخرت کے لیے اعمال بجا لائیں اور تم اپنے حسب و نسب پر ناز کرتے رہو۔ نام و نمود کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت ایمان اور عمل کی ہوتی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔